اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اس وقت تحریک عدم اعتماد کا شور و گل جاری ہے۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے 4 منحرف ارکان اسمبلی سندھ ہاؤس اسلام آباد سے منظر عام پر آنے کے بعد موجودہ حکومت کے جان کا خدشہ مزید بڑھ گیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کی چھٹی ہو جائے گی یا وہ مزید کچھ وقت تک وزیر اعظم رہیں گے؟ اگر ہاں تو کتنے وقت کے لیے؟ نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ نئی حکومت کتنے عرصے تک کام کرے گی؟ کیا قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا پھر فوری طور پر نئے الیکشنز ہوں گے؟ اگر فوری انتخابات نہ کرائے گئے اور قومی اسمبلی کی مدت بھی نہ پوری ہوئی تو پھر نئی حکومت آخر کتنے دنوں کے لیے بنے گی؟ اس وقت نمبر گیم کیا ہے؟ پاکستان میں آج تک کتنی عدم اعتماد کی تحریکیں پیش کی گئیں اور کس کس کے خلاف پیش کی گئیں؟ ان سب تحریکوں کا نتیجہ کیا رہا؟ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ تحریک عدم اعتماد آخر ہوتی کیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت اگر وزیر اعظم یا اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہو تو ایک تحریری نوٹس قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کرایا جاتا ہے، جس پر کم از کم 20% رکن قومی اسمبلی کے دستخط ضروری ہیں۔ اس وقت قومی اسمبلی میں ارکان کی تعداد 342 ہے۔ اس طرح اس تحریک پر 72 اراکین اسمبلی کے دستخط ضروری ہیں۔ یہ نوٹس ملنے کے بعد اسپیکر ہر صورت 7 دن کے اندر ووٹنگ کرانے کا پابند ہے، مگر پہلے 3 دن میں ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ چوتھے سے 7ویں دن میں وزیر اعظم کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب بات ہے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی۔ اگر عمران خان کے خلاف 172 ووٹ پڑ جائیں تو وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اس پر صدر مملکت قومی اسمبلی میں دوسری بڑی پارٹی یعنی نون لیگ کو قومی اسمبلی میں حکومت بنانے کی آفر کریں گے۔ اگر نون لیگ بھی ناکام ہو گئی تو پھر تیسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی کو آفر کی جائے گی۔ اگر وہ بھی ناکام ہو گئی تو پھر صدر مملکت کی جانب سے اسمبلی توڑی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی گئی تب بھی صدر مملکت کے حکم پر وہ وزیر اعظم رہیں گے، لیکن اس وقت تک جب تک نئے وزیر اعظم کا نام سامنے نہیں آ جاتا، اور جیسے ہی نیا وزیر اعظم منتخب ہوگا اسی وقت عمران خان سے ان کا عہدہ خود بخود چھین جائے گا۔ اب بات کریں نئے وزیر اعظم کی تو نیا وزیر اعظم تو ضرور آئے گا، کیونکہ اس وقت ساری اپوزیشن اکٹھی ہے اور وہ نمبر گیم بھی پوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب وہ وزیر اعظم کون ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر زیادہ تر امکانات مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کا خواب اس مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اپوزیشن کی طرف سے شہباز شریف یا کوئی بھی شخص جب نیا وزیر اعظم بنے گا تو وہ فوری طور پر نئے انتخابات نہیں کرائے گا، وہ سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کرائے گا، کیونکہ اگر یہ اصلاحات نہ کی گئیں تو اگلے الیکشنز پر پھر سوال کھڑے ہوں گے۔ انتخابی اصلاحات کا یہ عمل چند ہفتوں سے چند مہینوں میں مکمل ہوگا اور پھر نیا وزیر اعظم اسمبلی توڑ دے گا اور نئے انتخابات ہوں گے۔ یہ تو ہے وہ پلان جو اپوزیشن دے چکی ہے، مگر کیا پتا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ قومی اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنے کا موقع مل جائے اور الیکشنز اپنے وقت پر کرائے جائیں۔ اب بات کرتے ہیں نمبر گیم کی۔ وزیر اعظم بننے کے لیے 172 ووٹ درکار ہیں اور اپوزیشن کے پاس اس وقت 162 ووٹ ہیں۔ یوں وزیر اعظم لانے کے لیے اپوزیشن کو صرف 10 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اسے تحریک انصاف کے 2 درجن سے زائد ناراض اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ اگر گزشتہ دنوں کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو حکومتی وزراء اور خود عمران خان کی جانب سے ایسے دعوے کیے گئے تھے کہ سندھ ہاؤس میں ان کی جماعت کے اراکین کو رکھا گیا ہے۔ یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ سندھ ہاؤس میں ہی ووٹ خریدنے کے لیے رقوم تقسیم کی جا رہی ہے، مگر اپوزیشن خاص طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے ان الزامات کی تردید کی گئی تھی۔ مگر ان تمام تردیدوں پر اس وقت پانی پھرا جب میڈیا سے منسلک بعض اینکرز کو سندھ ہاؤس میں ان اراکین تک رسائی دی گئی۔ سامنے آنے والی ویڈیوز میں راجہ ریاض دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ہمراہ 24 ارکان ہیں جو ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نور عالم خان اور باسط بخاری سمیت بعض اراکین بھی وہی موجود تھے۔ ناظرین، یہاں بات اہم یہ ہے کہ اگر یہ ایم این ایز تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں، مگر اتحادی جماعتوں کو اس وقت قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ حکومت کوشش کرے گی کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز قومی اسمبلی اجلاس میں نہ جائیں، کیونکہ نمبر پورے کرنا اپوزیشن کا کام ہے۔ ناظرین، اگر ماضی کی بات کریں تو سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد اس وقت کے وزیر اعظم
II چندریگر کے خلاف پیش کی گئی تھی، مگر انہوں نے اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا۔ دوسری تحریک عدم اعتماد 1985 میں اس وقت کے اسپیکر فخر امام کے خلاف پیش کی گئی، جو کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک تحریک عدم اعتماد نومبر 1989 میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف پیش کی گئی تھی، جو 12 ووٹوں سے مسترد کر دی گئی۔ اگلی تحریک عدم اعتماد 2006 میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف آئی، جو کہ ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد 2018 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ ظہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، مگر انہوں نے بھی اس سے پہلے استعفیٰ دے دیا۔ جبکہ اس کی 2019 میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہو گئی۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔